فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من حسین. سب مل کے صلوات پڑھیے بآواز بلند. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بعد مجھے بلانا نہ پڑے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. ماشاءاللہ یہ مستقبل کا بہترین سامع ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا اور آگے آ جائیے. تھوڑا آگے جائیں بھیا. تھوڑا آگے آ جاؤ. میں تم لوگ کہاں آگے آ رہے ہو؟ میں تم لوگ ادھر بیٹھو. تھوڑا آگے تھوڑا ادھر. الحمدللہ یہ مجلسوں کا فیض ہے اور فرشیدہ کی برکت ہے کہ جہاں پر سامعین اور مومنین اور موالیان حیدر کرار کے دل و دماغ میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے وابستہ بہت سی قرآن کی آیتیں محفوظ رہتی ہیں، وہیں پر الحمدللہ انہی مجلسوں کا صدقہ ایسی فرشیدہ کو دفعل ہے کہ سامعین اور شیعان حیدر کرار کے دل و دماغ میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے وابستہ بہت سی حدیثیں محفوظ رہتی ہیں، اور یقین مانیے یہ سب صدقہ اس فرش مجلس کا. میں اکثر کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ اس فرش اعضاء کے طفیل میں جتنی معلومات آج ہمارے ہاں عوام کو حاصل ہے اتنی معلومات ان کے امام کو حاصل نہیں ہے. پڑھیے صلوات اور محمد و آل محمد. اور یقین مانے یہ سب صدقہ اس فرش مجلس کا. تو شاید کوئی ایسا بدنصیب مومن ہو کہ اس کے ذہن میں حدیث محفوظ نہ ہو، ورنہ بات ترجمے تک کی حد تک تو ضرور محفوظ ہوگی. سرکار دو عالم ارشاد فرمائے کہ حسین منی و انا من حسین. حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نبی کریم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر حسین کے معرفت حاصل کرنا ہو، اگر حسین کو سمجھنا ہو تو اصحاب سے نہ پوچھنا کہ حسین کیا ہیں. اصحاب سے نہ دریافت کرنا کہ حسین کیا، اس لیے کہ میرے اصحاب ہیں، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے آج تک ہمیں کچھ نہیں سمجھا، تو تمہیں کیا بتائیں گے حسین کیا ہے. ٹھیک ہے، تذکرہ تو اصحاب کو ہونا چاہیے. الزام یہی ہے نا ہم پر کہ صاحب یہ شیعہ جو ہے وہ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ خوش ہوتے ہیں تو علی 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 علی، اور جب یہ مغموم ہوتے ہیں
اور غمی کا والا معاملہ آتا ہے تو حسین 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 حسین، ایک پہچان بنا دیا صاحب یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب خوشی ملے گی تو کہیں گے علی علی، اور جب معاملہ غم کا آئے گا تو کہیں گے حسین حسین۔ اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، گرتے وقت، سنبھلتے وقت، دوستوں میں، دشمنوں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، خوشی میں، غمی میں، رنج میں، راحت میں، اذان میں، اقامت میں، جنگ کے میدان میں، دین کے ارکان میں، قول میں، کلام میں، درود میں، سلام میں، آغاز میں، انجام میں، خواص میں، عوام میں، تکلیف میں، آرام میں، درد میں، دوا میں، مرض میں، شفا میں، مرض میں، شفا میں، قریہ قریہ، دلے دلے، بستی بستی، علی 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 علی۔ ہم علی علی کرتے اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جب ہم علی اپنے مولا کتنا مانتے تو نبی کتنا مانتے ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مولا سلام رکھے ان بچوں کو۔ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ شراب حب اہل بیت پلائی جاتی ہے، اور یہ آپ نے اس شراب کو عام شراب نہ سمجھیے گا، اس میں بڑا فرق ہے۔ میں ولایت کی بات کر رہا ہوں، دیسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ اسے عام شراب نہ سمجھیے گا، یہ خاص شراب ہے جو کوثر سے ملائی ہوئی، سلسبیل سے لائی ہوئی، چادر تطہیر میں چھانی ہوئی، نبیوں کی جانی ہوئی، رسولوں کی پہچانی ہوئی۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ جزاک اللہ بھائی، سب مل کے اللہ۔ نبیوں کی جانی ہوئی، رسولوں کی پہچانی ہوئی، آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی، سلیمان نے پی تو حکومت یزدانی مل گئی، موسیٰ نے پی تو ہیبت یزدانی مل گئی۔ ہائے ہائے، امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی، رضوان نے پی تو جنت کی دربانی مل گئی۔ ہائے ہائے، اولیاء نے پی تو طریقت نشان ہو گئے، صحابہ نے پی تو سلمان ہو گئے، اہل بیت نے پی تو بنیاد ایمان ہو گئے۔ یہ ولایت کی ہے، جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا، اور جس نے گھر بنا کے پی وہ ہلاک ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ولایت کی ہے، جس نے ولایت کی پی وہ پاک ہو گیا، اور جس نے گھر بنا کے پی وہ ہلاک ہو گیا۔ صلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم۔ توجہ رہے تو اصحاب میں کہیں صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ارے یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو ہم کیا مانتے، کتنا مانتے ہیں تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کی بڑی شان ہے، دو چار جملے میں اپنے سناؤں تاکہ مجموعہ بیدار رہے۔ صحابہ کی شان میں کیا مانتے سنیے گا۔ صحابہ کا بڑا مقام ہے، عرش پہ ہوں تو تارے ہیں، صحابہ عرش پہ ہوں تو تارے ہیں، فرش پہ ہوں تو بصیرت کے منارے ہیں، اور قرآن میں ہوں تو قرآن کے پارے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ ہو سب ہمارے ہیں۔ آیا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سب ہمارے ہیں، معیار اہل بیت ہیں۔ کہا صاحب یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، خبردار کبھی نہ کہیے گا۔ صحابہ کو بڑے شان ہیں، بڑے عظمتوں کے مالک ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں جو صحابی کو برا کہے اس پر لعنت ہو، جو صحابی کو برا کہے اس پر لعنت ہو، اور جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت ہو۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے آواز بلند۔ کہا تھا آپ کیا ممبر پڑھا تھا کہ صحابہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے؟ بالکل غلط۔ سرکار صحابی اور نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ جو بھاگے تو وہ صحابی نہیں، وہ منافق تھے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے۔ تو کہا اصحاب نے پوچھا کہ حسین کیا ہے؟ اچھا یا رسول اللہ، اصحاب نے پوچھوں، ازواج سے پوچھوں حسین کیا ہے؟ ارے کہ جب اصحاب نہیں بتا سکتے تو ازواج کیا بتائیں گی؟ تو ذریعہ معرفت نہ اصحاب کو بنانا نہ ازواج کو بنانا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ علماء سے پوچھو حسین کیا ہے، کہیں ان سے بھی نہیں پوچھنا۔ یہ بھی صحیح تعارف نہیں کرا تو یا اللہ سے کیوں کہتے کہ عالم ہے، عالم، عالم کہتے جاننے والے کو۔ ہم نے یہ کب کہا کہ حسین کو جانو؟ ہم نے کہا حسین کو پہچانو۔ حسین کا جاننا کافی، حسین کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ عالم میں عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ یہ حسین کو جانتے تو ہیں مگر حسین کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کیسا عالم عارف میں فرق کیا؟ ہم نے کہا فرق یہ ہے کہ عالم شے کو دیکھتا ہے، عارف شے میں دیکھتا ہے۔ عالم چیز کو دیکھتا ہے، عارف چیز میں دیکھتا ہے۔ بہت مشہور ہے کہ شیطان عالم تھا، ہم بھی مانتے شیطان عالم تھا، شیطان عالم تھا۔ کبھی تو ایسا تھا شیطان عالم، کبھی عالم شیطان بن جاتا ہے، اور دونوں خطرناک ہیں۔ صلوات پڑھیے آواز بلند۔ شیطان عالم تھا، رہا ہوگا، عارف نہیں تھا۔ شیطان عالم تو اس لیے اس نے آدم کو دیکھا مٹی نظر آئی، عارف ہوتا تو آدم میں دیکھتا نبوت نظر آتی۔ تو ہم نے کہا حسین کو پہچانو، حسین کو جانو، پہچانو۔ تو پھر کیا کریں یا رسول اللہ کا؟ ہم سے پوچھنا حسین کیا ہے؟ تو کیا کہا حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ یہ سرکار تو عالم کی حدیث ہے۔ عام طور کبھی کبھی لوگ یہ کہا کرتے ہیں ارے صاحب یہ شخصیتوں کو جنہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں، اس لیے کہ اگر پہچاننا ایک محال معاملہ ہوتا تو وہ کیوں کہتے ہیں انہیں پہچانو؟ وہ تو کہ انہیں پہچانو، آپ کہنے انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا میرے اعتبار سے غلط ہے۔ یہ اگر پہچاننا محال معاملہ ہوتا تو کیوں کہتے ہیں نبی اللہ انہیں پہچانو؟ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور ہم نے اس زمانے کے امام کو نہ پہچانے، کہا اس کے موت جاہلیت کے موت۔ تو کہہ رہا اگر نہ پہچانے بغیر مر گئے تو جاہلیت کے موت، آپ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ لیے بابا علیہ وسلم۔ نہیں یہ کہنا غلط ہے، پہچان نہیں سکتا، بالکل غلط۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا پہچان لو انہیں۔ بس زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اہل بیت کی معرفت کی دولت دیتا ہے انسان کے ظرف کی گنجائش کو دیکھ کر۔ ظرف کی گنجائش، ایک ظرف کی پاکیزگی، ظرف پاک بھی ہو اور ظرف وسیع بھی ہو، لیکن پاک چیز نجس برتن نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ نے پاک شے کو نجس ظرف میں رکھ دیا تو شے بھی نجس ہو جائے گی۔ اہل بیت کی محبت ہے پاک،
اور اس کے لیے پاک زر چاہیے. میرا مجمع جانتا نہ بولے. جب تک اللہ نے جناب ابراہیم و اسماعیل کو یہ نہیں کہا میرے گھر کو پاک رکھو، تب تک ولادت نہیں ہوئی. آپ کو تو معلوم ہے نا، اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ میرے لیے گھر بناؤ. کس سے کہا؟ ابراہیم سے. تو ادب نے عالم معنی میں ابراہیم نے پوچھا یا اللہ گھر بنانے کا حکم دے دیا، مگر گھر کتنا بڑا ہو، کمرے کتنے ہوں، ہال کتنا بڑا ہو، نقشہ وقشہ بنا کے دے دے. تو جب نے آواز ہے سنو ابراہیم، نہ تو ہمیں اس میں رہنا ہے اور نہ کرائے کو دینا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ جملہ اگلا آپ کے لیے نظر ہے کہ نہ رہنا ہے نہ کرایہ دینا. بس کچھ اتنا بڑا بنا دو کہ اگر کبھی کوئی خاتون آ جائیں تو 3 دن آرام سے رہ سکیں. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. 3 دن آرام سے رہ سکیں. بنا دیا ابراہیم و اسماعیل نے. یا اللہ قبول کر لے. گھر بڑا اچھا بنایا، مگر ذمہ داری ختم ہی ہو گئی. یا اللہ کیا کریں؟ کب تک ہر بیٹی میرے گھر کو پاک بھی رکھو، میرے گھر کو پاک بھی رکھو. یہ طہارت بیت کو اللہ نے کیوں دیا؟ تاکہ ہم جیسے جاہلوں کو معلوم ہو جائے کہ جب گھر اتنا پاک ہے تو آنے والا کتنا طیب و طاہر ہوگا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. طیب و طاہر ہوگا. تو جب بیت بنوایا تو کہا تم پاک رکھو، اور جب معاملہ اہل بیت کا آیا تو کہا اہل بیت کو میں پاک رکھوں گا، انہیں تم پاک رکھو گھر کو، اور گھر والوں کو میں پاک رکھوں گا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. کہا گھر کو تم پاک رکھو، گھر والوں کو میں پاک رکھوں گا. گھر والوں کو پڑھوں آیت بہت مانو صاحب. انما یرید اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ گھر کو تم پاک رکھو، گھر والوں کو میں پاک رکھوں گا. اب یہ عجیب بات اور الگ بات ہے کہ جس گھر کے طہارت کی ذمہ داری اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کے حوالے کی تھی، اس میں نجاست آ گئی، بت لا کے بٹھا دیے گئے. اور بت ہے نجس، مگر جن افراد کی طہارت میں اللہ نے لی تھی، زمانے پوری طاقت صرف کر دی، ان کے دامن تر کے اولا کا دھبا تک نہیں آیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کہاں سے یاد کر لیتے ایسے؟ قافیہ جوڑ لو اس میں بھی ہماری طرح. اس کا نعرہ ہماری مجلس دونوں برابر چل رہی ہے. تو حسین میں یاد آ گئے قمر جلالی، استاد قمر جلالی. اللہ ایسے شعراء کو کروٹ کرت جنت نصیب کرے جو مداح اہل بیت کرتے ہیں اور شان کرتے ہیں. امام حسین و حسن کے لیے قمر جلالوی نے 4 مصرعے کہے ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں. بس گزارش ہے کہ بچپن کو نگاہ میں رکھ کے سنیے گا. امام حسین کے کہتے ہیں کہ خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں. بچپن امام کا خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں، نبی کے بعد حیات و ممات مٹھی میں. تھوڑا تم لوگ ادھر جاؤ، بات کرو، ڈسٹرب کرو، ادھر جاؤ، تھوڑا تمہیں ہٹو، آگے بیٹھ کر گڑبڑ کرتے ہوں، بھول جاتا ہوں میں کیا پڑھنا ہے. سلوات پڑھیے بابا جب بولیں. ارے تمہیں تو کہنا بابا کو چلو سر میں بیٹھو. ہاں کیا کہا تھا جاوید بھائی؟ ہاں خدا کے بعد خدائی کے بعد مٹھی میں، نبی کے بعد حیات و ممات مٹھی میں. جاگیے گا کہ قمر نثار ہو
ان ننھے ننھے ہاتھوں پر ذرا سی انگلیاں اور کائنات مٹھی میں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو قمر نثار ہو ان ننھے ننھے ہنڈوں پر ذرا سی انگلیاں اور کائنات مٹھی میں. امام حسین ہیں 4 برس کے اور نانا گود میں ہیں، اور رسول اللہ کبھی لبوں کو چومتے ہیں کبھی بچھانی کو چومتے ہیں. مولا علی آ گئے، اور آنے کے بعد جب انداز کو دیکھا رسول اللہ کے پیار کرتے ہوئے تو کہا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں آپ کس کو زیادہ چاہتے ہیں. اب وہ عربی کے الفاظ مجھے یاد ہیں مگر میں پڑھوں گا نہیں، تکلیف کر رہا تھا بولنے میں ہے، تو اردو سے کام چلا لوں گا انشاءاللہ. کہا کہ ہم دونوں میں آپ کس کو زیادہ چاہتے ہیں، انا ام حسین، مجھے یا حسین کو. تو قبل اس کے کہ رسول اللہ جواب دیں امام حسین نے کہا یا ابت من کان اعلی شرفا ومنزلتہ فهو اقرب الیہ. اے بابا ہم دونوں میں جو با اعتبار شرف بلند ہے اسے نانا زیادہ چاہتے ہیں. کب با اعتبار شرف جو ہم دونوں میں بلند ہے اسے نانا زیادہ چاہتے ہیں. کس نے پوچھا تھا؟ مولا علی نے. تو رسول اللہ سے پہلے امام نے کہا بابا ہم دونوں با اعتبار شرف جو زیادہ بلند ہے اسے نانا زیادہ چاہتے ہیں. تو مولا علی نے کہا کہ کیا اتفاخرونی، میرے لال کیا تم میرے سامنے فخر کر رہے ہو با اعتبار شرف؟ کیا تمہارا شرف ہمارے اعتبار سے بلند ہے؟ اب سنیے لکھا مولا علی نے کہا بیٹا میں کون ہوں. اب میں کون ہوں کہنے کے بعد لکھا کہ امام نے ایک سانس میں اپنے 100 فضائل بیان کر دیے. میں مومنین کا امیر ہوں، میں صادقین کی زبان ہوں، اور میں یہ ہوں. ایک سانس میں مولا بیان کر رہے ہیں، امام حسین بھی سن رہے ہیں اور رسول اللہ بھی سن رہے ہیں. یعنی آپ ذرا غور کیجیے، مولا اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں اور نبی بھی سن رہے ہیں اور امام بھی سن رہے ہیں. فَسَكَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، لکھا ہے امام خاموش ہوئے. تو رسول اللہ نے کہا کہ الحمدللہ، شکر خدا کا جس نے ہم کو فضیلت دی. اس کے بعد کہ اذکر فضائل کا، میرے اللہ حسین تم ہی بتاؤ تمہارے اپنے کیا فضائل ہیں. یہیں تک لانا تھا، اگر آپ نے غور کر لیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. کہا میرے اللہ بتاؤ تمہارے اپنے کیا فضائل ہیں. یہ جو کچھ بیان کیا تمہارے بابا نے بیان کیا، اب بتاؤ تم نے کہا تھا نا جو شرف کے اعتبار سے بلند ہے، تو تمہارے کیا فضائل ہیں. تو امام حسین نے کہا نانا اب تک آپ کس کے فضائل سن رہے تھے؟ اچھا میں زور نہ لگاؤں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میرا بیان کمزور ہے. کہ اب تک آپ کس کے فضائل سن رہے تھے؟ جو بابا سنا رہے کس کے فضائل تھے؟ کبھی نہیں تمہارے بابا کے نے کہا نہیں بابا نا سب فضائل میرے تھے. یہ بابا نے جو فضائل سنائے وہ سب میرے تھے. اب سنیے گا امتحان ہے آپ کا، وہ سب میرے تھے. کاملہ وہ کیسے؟ کہا نانا پوری کائنات میں اکیلا حسین ہوں جو یہ کہہ سکتا ہوں میں اس باپ کو بیٹا ہوں جس کے اتنے فضائل ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ. میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے اتنے فضائل ہیں. تو حضور خاموش ہوئے. قبل وہ تو ٹھیک ہے مگر تیرے اپنے کیا فضائل ہیں؟
تو امام حسین نے کہا نانا اگر آپ سننا چاہتے تو سنیے. سنیے گا، توجہ رہے. میرا نانا نبی جو نبیوں کا سردار، میرا بابا علی جو اوصیاء کا سردار، میری ماں فاطمہ جو عالمین کی عورتوں کا سردار، میرا بھائی حسن جو جنت کے جوانوں کا سردار. ہائے 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 ہائے، کیا آپ ذرا غور کریں. کہا میرا توجہ رہے، میرا نانا نبیوں میں سردار، میرا بابا ولیوں میں سردار، میرا بھائی جنت کے جوانوں میں سردار، میری ماں تمام عالمین کی عورتوں میں سردار. توجہ رہے. اے بابا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا باپ آپ کے باپ سے افضل، میرا نانا آپ کے نانا سے افضل، میری ماں آپ کی ماں سے افضل، اور میرا بھائی آپ کے بھائی سے افضل. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. بابا بابا آپ معصوم ہیں، آپ کا باپ معصوم نہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کا جد معصوم نہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کی ماں معصومہ نہیں. بابا مجھے دیکھیے، میں معصوم، میرا باپ معصوم، میرے جد معصوم، میری ماں معصومہ، میرا بھائی معصوم، اور میرے 2 بیٹے، میرے تو 9 بیٹے معصوم ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. تو یہ امام حسین علیہ السلام. حسین ایک ایسا نام، ایک ایسی حقیقت ہے جس میں عزم محکم کی تلقین، ہمت و استخلاص حالات کا مقابلہ کرنے کی ترغیب، حسین عزائم کا کاہلی حصار، صبر کا غیر فانی نقش، ضبط کا لامحدود حد، کردار کا موج مارتا ہوا سمندر، اخلاق کا بے پناہ دھارا، تہذیب جس کے دامن پروان چڑھی، خلق و مروت جس کے گھر کی لونڈی، انسانیت جس کے سر کا تاج، شرافت جس کے گھر کی نیز. وہ تھا جس نے دین کی لاج رکھی، جس نے اسلام کا بول بالا کیا، جس نے دین حنیف کی ڈوبتی ناؤ کو پار لگایا، جس پر حق، صداقت، شرافت، سخاوت، شجاعت، علم، حکمت، اخوت، محبت کو رہتے دنیا کا ناز رہے گا، جس کے مظلومیں بے مثیل، جس کا صبر بے نظیر، جس کا استقامت بے عدل، جس کا صفات لاسانی، یہ کہانی غیر فانی. تو نادشاہ رب العالمین تھا، جو شہزادہ جبریل امی تھا، جس کی بولی قرآن، جس کا بات عین ایمان، جس کا عمل عین شریعت. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. جس کا عمل عین شریعت ہے. بھائی حسین جس کے لیے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں تو نبیوں نے بھی دیں، رسولوں نے بھی دیں، اور بہت سے اولیاء نے بھی دیں، مگر جو قربانی فرزند رسول حسین ابن علی نے دی ہے، ایسی قربانی نہ کسی نبی نے دی، نہ کسی رسول نے دی، اور نہ تو کسی ولی نے دی ہے. یہ میرے نہیں، امام الہند ابوالکلام آزاد کے جملے ہیں. جیسی قربانی کربلا میں امام حسین نے دی ہے، ایسی قربانی کائنات اعظم عالم میں کسی نے نہیں دی ہے. جملہ ضائع ہے. انہوں نے کہا کہ انبیاء کے ہاں اور رسولوں کے ہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبیوں نے، رسولوں نے اللہ کے راہ میں کیا کیا دیا. انہوں نے اللہ کے راہ میں کیا کیا دیا، اور حسین کے ہاں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی شے جو حسین نے نہیں دیا. وہ کون سی شے جو حسین نے نہیں دیا. پوری کائنات امام حسین نے اللہ کے حوالے کر دیا. جو کچھ تھا وہ سب کچھ امام نے اللہ کو دے دیا. 2 ٹکے کے مولوی مقصد امام بیان کرتے ہیں. مقصد شہادت کیا تھا؟ کائنات میں جو کچھ تھا امام کے پاس سب اللہ کے حوالے. کیا آپ ذرا غور کی میں کہہ کیا، جو کچھ تھا وہ اللہ کے حوالے. اللہ نے قانون بنایا ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان.
احسان کا بدلہ احسان اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ احسان کرو، احسان کے لیے احسان ہے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج لوگوں نے اس لفظ آخری احسان جو لفظ آیا ہے اس کو پریشان سے بدل دیا ہے۔ جو کچھ تھا سب امام نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے قانون بنایا کہ احسان کا بدلہ احسان۔ پوچھوں یا اللہ، قانون تیرا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان، تو جو کچھ تھا امام کے پاس امام نے تیرے حوالے کر دیا، اس احسان کا کیا بدلہ تو دے گا؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ جو کچھ ہے اللہ کے پاس وہ اللہ امام حسین کو دے دے گا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ اس لیے لفظ کچھ ہے محدود، اور اللہ کی ذات ہے لامحدود۔ لامحدود ذات کے لیے لفظ کچھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور بدلہ برابر کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے آپ کو 100 روپے کا احسان کیا ہے تو آپ کم از کم 100 کا کریں، ورنہ ہونا تو زیادہ ہونا چاہیے، 110 کا ہونا چاہیے، تب کہا جائے گا آپ نے احسان کیا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے آپ کو 100 روپے کا احسان کیا تو آپ 100 روپے دیے، اس کو احسان نہیں کہتے، بدلہ نہیں کہتے، اس کو بدلہ بڑھ کے ہونا چاہیے۔ جو کچھ تھا وہ دے دیا اللہ نے تیرے اس کو، کیا اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اب اس کو یوں سنیے آپ، زیارت امام حسین کا بڑا ثواب لکھا ہے، لکھا ہے زیارت امام حسین بڑا ثواب، 1000 حج مقبول حج کا ثواب، بعد 70,000 مقبول حج کا ثواب۔ ایک زیارت کا ثواب 70,000 جو حج انسان کرتا قبول شدہ مقبول حج کا ثواب۔ ایک مولوی صاحب تو ان کو شک ہو پڑا حضور کی اس حدیث میں، ایک زیارت کرایا تو 70,000 مقبول حج۔ حج تو واجب ہے، زیارت مستحب ہے، اس کا ثواب۔ ایک زیارت کرایا تو 70,000۔ ان کے دماغ میں شک کے جراثیم نے ہے پوری طریقے سے جکڑ لیا ان کو، کیسے کیسے ہو گیا۔ دیکھیے بعض لوگ جو ہے نا بڑے بات تو صحیح کہتے ہیں مگر نتیجہ غلط نکالتے ہیں۔ عزاداری مستحب ہے، نماز واجب ہے، بالکل نماز واجب ہے، کس نے کہا عزاداری واجب ہے بھائی؟ سبھی کہتے ہیں مستحب ہے، مگر کبھی آپ مستحب اور واجب میں فرق کیا اور کیا ہے وہ سمجھیے آپ۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، واجب کی مثال ہے عدد سے، اور مستحب کی مثال ہے 0 سے، 0۔ مستحب 0 ہے، 0 ہے، اور واجب جو ہے وہ عدد ہے۔ مان لیجئے آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھی تو 4 3 7 رکعت نماز آپ نے پڑھی، تو گویا 7 عدد وہاں سے لے آئے آپ، آ گئے مہدیہ، فرشدہ بیٹھ گئے آپ، ایک مجلس جہاں آپ نے سن لی تو وہاں سے آپ 7 لے کے آئے تھے مسجد سے، اور یہاں سے آپ نے 0 لے لیا، 7 کے اگر 0 لگو 70 بن گیا۔ یا جو سمجھ گیا سلوات پڑھ لے بابا والے بلن۔ بچوں اسے دماغ سے نکلنے نہ دینا۔ عزاداری مستحب 0 صفر، واجب عدد۔ صبح نماز پڑھی 2 رکعت، 2 رکعت لے کے آ گئے، 2 ثواب لے کے آ گئے، 2 سن لیا ایک مجلس، آ گئے وہاں لے لیا 0، 2 کو 20 بنا لیا آپ نے۔ تو مستحب تو ہے مگر یہ مستحب ہے جو واجب میں جان پیدا کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ تو زیارت مستحب ہے، حج واجب ہے۔ ایک زیارت کر کے آ گیا 70,000 مقبول حج کے سے، تو ان کے دماغ میں بات آئی، لکھا ہے کہ امام تک توجہ رہے، انہیں خواب میں بتایا گیا کہ معاملہ کیا ہے، توجہ رہے۔ ایک کوئی بادشاہ تھا، وہ نکلا شکار کے لیے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ اچھا یہ بادشاہ اور لشکر اور جنگل تمام یہ پرانا بہت آتا ہے، وہ کہ اس وقت تھا ہی سے معاملہ۔ وہ گیا شکار کے لیے تو لکھتا ہے کہ لشکر سے وہ بادشاہ جدا ہو گیا۔
اب عالم یہ ہے کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اور بھوک کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کھانا نہ ملے تو مر جائے گا، کیا کرے کیسے کرے؟ چلتا رہا، جتنا چلتا رہا بھوک اور بڑھتی جاتی تھی۔ کیا دیکھا، ایک مقام پر ایک کوئی چھوٹا سا خیمہ ہے جہاں چراغ جل رہا ہے، گیا وہاں دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، سلام کیا بیٹھ گیا، تو کیا بات ہے؟ کہا میں بھوکا ہوں، بہت بھوکا ہوں، اگر کھانا نہیں ملے گا میں مر جاؤں گا۔ تو اس بیچارے نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہی بکری ہے پڑی ہوئی، کہو تو کھلا دوں۔ کہا جان بچ جائے تو بلا دو۔ لکھا اس نے اس کو ذبح کیا، بھونا بھانا اور لا کے سامنے رکھ دیا، کھایا، خیر وہ جان آ گئی۔ تو اس نے کیا کہا تھا، میرے پاس اس بکری کے سوا کچھ نہیں ہے، پوری کائنات جو کچھ ہے یہ بکری ہے، کاٹی کھلا دیا۔ جب بادشاہ آنے لگا اس نے کہا کہ ہم تمہاری احسان کا بدلہ دیں گے، کبھی جب آؤ گے ہمارے یہاں شہر تو جو احسان کیا ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ وقت گزرا، زمانہ گزرا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ پہنچ گئی بادشاہ تک۔ کہا پہچانا؟ کہا ہم نے پہچانا، کہ میں آئی ہوں۔ تو لکھا بادشاہ نے وزیروں کو بلایا اور پورا واقعہ سنایا، کہا بتاؤ ہمیں کیا دینا چاہیے اسے؟ تو اس وقت بھی وزیر آدھی کل جیسے تھے، کسی نے کہا حضور 2 بکریاں دے دیجیے، کسی نے کہا اتنا دے دیے، کہا نہیں توجہ رہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو پوری کائنات میں جو کچھ تھا اس کے پاس وہ اس نے مجھے دے دیا تھا، تو اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ میں اس کے حوالے کر دوں۔ تو بدلے کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہے وہ اس کے حوالے۔ عجیب منزل ہے، جو کچھ ہے بدلہ اونچا ہوتا ہے، جو کچھ ہے۔ کربلا میں جو کچھ تھا امام کے پاس وہ امام نے اللہ کے حوالے کر دیا، یا اللہ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ کہا میں اس کا بدلہ یوں دوں گا کہ دین میرا ہوگا، حفاظت اس کی ہوگی، کوثر میرا ہوگا، سقائی اس کی ہوگی، جنت میری ہوگی، سرداری اس کی ہوگی، خدا میں ہوں گا، خدائی اس کی ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بدلہ تو آپ سمجھ میں آیا کہ یہ 1070 حج کا ثواب دوں؟ یہ جو کچھ تھا امام کے پاس وہ سب کچھ امام نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور میں کیا جاہل آدمی ہوں، ان پڑھ بالکل۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حد یہ ہے کہ ایک 6 ماہ کا بچہ تھا، اسے بھی امام نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ آج تک کر نہ سکی دنیا معلوم، ذکر اصغر ہو تو دل کیسے سنبھالا جائے۔ آج کی رضا خانے کی آخری مجلس ہے، اللہ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے اور بانیان مجلس اور منتظر مجلس کے دلی حاجتوں کو پوری فرمائے۔ میرے عزیزو، چند فقہ مسائل پڑھوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ تو آخری مجلس ہے، عشرے کی آخری مجلس، اور علماء کا دستور یہ رہا ہے کہ عشرے کی آخری مجلس ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ امام کو رخصت پڑھتے ہیں، امام کو رخصت پڑھتے ہیں۔ کربلا میں ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب میرا امام تنہا ہو گیا تو اب امام مقتل سے خیمے کی جانب آ رہے ہیں۔ پانے کا انداز یہ ہے کہ لباس پر جوان بیٹے علی اکبر کا لہو ہے اور چہرے پر 6 ماہ کے بچے کا لہو ہے۔ آئے اور آنے کے بعد ایک بار سب سے پہلے امام کی نگاہ آپ کی بہن زینب پر پڑی۔ جب بہن کو دیکھا تو آواز دیا السلام علیک یا اختی زینب، اے میری بہن زینب تجھ پر حسین کا آخری سلام۔ اس کے بعد امام کی نگاہ آپ کی بہن ام کلثوم پر پڑی۔
بغور دیکھا، آواز دیا السلام علیکم اخت کلثوم، اے بہن ام کلثوم تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ ان کے پیچھے جوان بیٹے علی اکبر کا ماں ام لیلہ کھڑی تھی۔ جب ام لیلہ کو دیکھا تو جوان بیٹا یاد آ گیا، آواز دیا السلام علیکم علی اکبر، اے علی اکبر کے ماں ام لیلہ تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ ان کے پیچھے شیرخوار بچے کے ماں رباب کھڑی تھی۔ رباب کو دیکھا، ارے ابھی اس کی گودی اجڑی ہے، آواز دیا السلام علیکم رضی، اے میرے شیرخوار بچے کے ماں رباب تم پر حسین کا آخری سلام۔ یار باب یادا، ان کے پیچھے اصحاب اور پاک کی ازواج کھڑی تھی۔ جب انہیں دیکھا تو آواز دی السلام علیکم یا من قتل ازواجہن واولادہن فی نصرتی، اے بیویو تم پر حسین کا آخری سلام۔ ارے جن کے گود کے پالے میں نصرت میں مارے گئے، جن کے وارث کا سایہ اٹھ گیا، آواز گئی بلند ہے، اللہ انہاں کو اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ عزیزو، جو امام اصحاب کے ازواج کو سلام کر چکے تو ایک مرتبہ امام کی نگاہ اماں کی کنیز فضہ پڑی۔ بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، لیکن جب فضہ کو دیکھا تو ساروں قطار رونے لگے۔ اے مولا، یہ بہنوں کو دیکھ کے نہ روئے، اکبر کی ماں کو دیکھ کے نہ روئے، ارے فضہ کو دیکھ کیوں رونے لگے؟ شاید راز یہ رہا ہو کہ فضہ کو دیکھ کر ماں فاطمہ یاد آ گئی۔ آواز دے میری ماں کنی فضہ، ارے تجھ پر حسین کا آخری سلام۔ اور باب یادا، امام سلام کر رہے ہیں اور ایک 4 برس کی بچی ہے جو باپ کے رضا کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے اور بار بار پوچھتی ہے بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امام نے کہا بیٹی کیا پیاسی نہیں ہے؟ کہا بابا زبان پہ کانٹے پڑ گئے ہیں۔ کہا جانا شاید تیرے لیے پانی لاؤں؟ کہے بابا ارے یہی کہتے تو میرا چچا بھی گیا تھا، اے بابا چچا نہیں آئے میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ اور باب یادا، امام تیرے خیمہ پر ہیں اور بچی کے ہاتھ باپ کے دامن پہ ہے اور بچی روئے جا رہی ہے۔ صاحب مصاب الاخیار نے لکھا کہ جناب عباس کے 4 برس کا بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا، جو اپنی بہن سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے جب بہن کو روتے دیکھا تو دوڑ کے آیا اماں کے پاس، ماں میرے بہن سکینہ کیوں رو رہی ہے؟ تو جناب عباس کے روزان کا بیٹا تجھے نہیں معلوم؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہے بیٹا تیری بہن سکینہ اس لیے رو رہی کہ تیرا چچا مقتل جا رہا ہے۔ کہے ماں ارے چچا مقتل کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس لیے کہ تمہارا چچا سردار لشکر ہے۔ اے ارباب یادا، عباس کے بیٹے نے پوچھا ماں کیا سردار لشکر مقتل جاتا ہے؟ کہاں بیٹا جاتا تو ہے مگر اس وقت جاتا ہے جب لشکر کا لمدار مار ڈالا جاتا ہے۔ اب خدا نہ کرے عباس کا بیٹا یہ پوچھ لے اے ماں کیا چچا کا لشکر کا لمدار مارا گیا؟ اے ارباب یادا پوچھا تو امام نے جناب ام المؤمنین نے کہا ہاں میرے لال تو یتیم ہو گیا، تیرا بابا چانے کٹا کے سو گیا۔ بیٹا تیرا بابا چانے کٹا کے سو گیا۔ ارباب یادا بافر میں تھا، یہ بات کہتا ماں اگر چچا کے لشکر کا لمدار بن جائے تو کیا چچا مقتل نہیں جائے گا؟ کہنے بیٹا پھر نہیں جائے گا۔ باپ کا باوفا بیٹا تھا، لیکن جناب عباس کے خیمے میں آیا اور آپ کے نیزے کو اٹھایا، آپ نے دوش پر رکھا، تیرے خیمہ پر آیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے چچا اب آپ مقتل نہ جائیے، چچا میں لشکر کا علمدار بنوں گا۔ ارے جو عباس کے بیٹے نے کہا امام نے گود میں اٹھا لیا، فرات کرو کیا، آواز دی اے بھیا عباس ارے مبارک ہو تیرا بیٹا علمدار بن گیا۔ اور باب یادا، امام تیرے خیمہ پر ہیں، بچے رضا کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن امام نے قدم آگے بڑھایا، بچی کا ہاتھ باپ کے دامن چھوٹ گیا، بچی خاک پر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کہتے بابا کیا باپ چلے جائیں گے؟ کہاں بیٹی اب یتیموں کو تو رہنا،
بچی نے ہاتھ جوڑے، بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی یا شیو تماچے مارے یا گوشوارے چھنے سمجھنا تو یتیم ہو گئی۔ اے ارباب یہ امام مقتل میں آئے، بچی درے خیمہ میں کھڑی اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی۔ ارے آج صبح گزر گیا، بابا نہیں آئے۔ اے ادادر شام ہو گئی، بابا نہیں آئے۔ ارے خیمے جل گئے، بابا نہیں آئے۔ خدا نہ کرے کوئی بیٹی اس طرح اپنے باپ کا انتظار کرے جس طرح کربلا میں سکینہ نے کیا۔ ارے باپ کتنے تماچے مارے، بچی تڑپ گئی، کیا میرا بابا مارا گیا؟ کیا میرا بابا مارا گیا؟ ہاں ارباب ادا تابوت برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں۔ ایک جملہ اور سنیے، میرا چوتھا امام مدینے میں ہے، آپ کا چاہنے والا مدائن سے آیا امام کے پاس، آنے کے بعد بیٹھ گیا۔ مولا آپ کا بڑا ظلم ہوا، میرے آقا آپ بڑا ظلم ہوا، آپ کے باپ کا پرسہ دینے آیا ہوں۔ ارباب لکھا وہ بیٹھا رہا، امام مسائل پڑھتے رہے، وہ بھی روتا رہا، امام بھی روتے رہے۔ 7 دنوں تک سلسلہ چلتا رہا۔ جب 8واں دن آیا امام سے رخصت ہونے کے لیے تو کہتا ہے مولا کب تک روئیے گا؟ کیا کہنا چاہتا ہے کہ مولا صبر کر لیجئے، کب تک روئیے گا؟ امام نے کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا۔ اے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے سامنے تو اتنے یوسف مارے گئے۔ ارباب ادا وہ روایت یہ ہے کہ جب جاننے لگا تو اس نے کہا مولا ویسے آپ کو تو بڑا ظلم ہوا، مگر وہ کون سا ظلم ہے سے آپ یاد کر کے بہت روتے ہیں؟ تو امام نے کہا بھائی میں تجھے بتا چکا ہوں کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد شمر ملعون کا صرف 2 کام تھا، یا تو میرے پشت پر تازیانے مارنا یا میرے سکینہ کے رخسار و تماچے مارنا۔ اے ارباب ادا یہ مولا بیان کر رہے ہیں کہ شمر ملعون کا صرف 2 کام، یا تو میرے پشت پر تازیانے مارنا یا میری معصوم بہن کے رخسار تماچے مارنا۔ امام فرماتے ہیں ایک کربلا سے لے کر کوفہ تک یہ ملعون میرے پشت پر تازیانے مارتا ہوا آیا۔ جب بازار کوفہ آیا اس نے تازیانہ اٹھایا مارنے کے لیے تو میری بہن دوڑ کے آئی، تازیانہ پکڑ لیتی ہے، کہتے ہیں شم تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے میرا بھیا بیمار ہے تو میرے بیمار بھائی کو کیوں مارا؟ یہ ارباب ہے، یہ کہہ کہ امام اور روئے۔ کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کب ہوا یہ؟ جب وہ تازیانہ شمر ملعون میرے پشت پہ نہیں مارتا، اب وہ تازیانہ میرے معصوم سکینہ کے پشت پہ مارتا رہا۔ امام فرماتے ہیں ارے کوفے کے شام تک یہ ملعون تازیانہ میرے سکینہ کو مارتا رہا۔ جب بازار شام آیا تو بچی دوڑ کے میرے پاس آئی، اے بھیا آپ شم سے کہہ دے اگر مارنا ہو تو رخسار تماچے مار لے، پشت پر تازیانے نہ مارے۔ امام کہتے ہائے میں بھائی ہو کر ارے دیکھتا رہا میرے معصوم سکینہ کہ پشت پر تازیانے۔ بس ارباب ادا آخری فقرہ سنیے مجلس تمام ہو جائے۔ جناب سکینہ کے پشت پر تازیانے لگے نا، پورا پشت زخمی تھا۔ لکھا ہے جب قید خانے میں جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی اللہ اللہ، دادی و پوتی کے مسائل میں کتنی یکسانیت ہے۔ جب دادا کو مولا علی کو دینے لگے، ایک بار ماما پھینکا، روتے باہر نکلے۔ سلمان نے پوچھا مولا آج تو اس سے پہلے اتنا بنا روئے تھے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہے سلمان کیا بتاؤں، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مجھ سے آج تک نے بتایا۔ بس ارباب ادا قید خانے شام ہے، بچے کی شہادت ہو گئی، لیکن غسالہ غسل دینے لگی۔ انہوں نے چاہا کرتے کے دامن کو الگ کریں، کیا دیکھا ارے کرتے کا دامن پشت سکینہ چپکا ہوا۔ غسالہ آئی، اے سید سجاد تمہاری بہن سکینہ کو کہا کوئی مرض تھا؟ کیا ہوا؟ کہ ہم نے چاہا جدا کرے کرتا پشت میں چپکا ہوا۔ امام نے بڑا ماتم کیا،
ارے میری بہن کوئی بیماری نہیں تھی، سمرے ملو بازار شام میں اتنے تاجداری، میری بہن تڑپ گئی، اے تابوت لانے والوں آہستہ تابوت لانا، ہائے سکینہ، ہائے حسین، سلام بولو پیاری سکینہ مہواری، شہر بانو یہ رو کر پکاری، بولو پیاری سکینہ مہواری، نکلی زندہ سے میت تمہاری، بولو پیاری سکینہ مہواری، میری بچی مصیبت کی پالی، من چلی دکھ زدہ بھولی بھالی، من چلی دکھ زدہ بھولی بھالی، میری دلدار میری دلاری، بولو پیاری سکینہ مہواری، شہر بانو یہ رو کر پکاری، بولو پیاری سکینہ مہواری، چھینی چادر لئی انہوں نے سر سے، لاؤں بی بی کفن کس کے گھر سے، لاؤں بی بی کفن کس کے گھر سے، کیا کرے ماں مصیبت کی ماری، بولو پیاری سکینہ مہواری، شہر بانو یہ رو کر پکاری، بولو پیاری سکینہ مہواری، کٹ گیا باغ جنگل میں میرا، بلبلوں نے اٹھایا بسیرا، بلبلوں نے اٹھایا بسیرا، نکلی گلشن سے باد بہاری، بولو پیاری سکینہ مہواری، شہر بانو رو کر پکاری، بولو پیاری سکینہ مہواری، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، تو کہاں اور کہاں نر گئے ارباب جفا، تو کہاں اور کہاں نر گئے ارباب جفا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، اف یہ جنگل یہ شب قتل کی مایوس فضا، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ایک طرف سوکھ
सूखे हुए होठों से पानी की तलब, एक तरफ सूखे हुए होठों से पानी की तलब, छोटे बच्चों की तड़प, छोटे बच्चों की तड़प, एक तरफ तेगों की झनकार में पैगाम कज़ा, एक तरफ तेगों की झनकार में पैगाम कज़ा। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, उफ़े जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिज़ा, उफ़े जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिज़ा। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। न हवा चलती है तेज और न रवा है रहवार, न हवा चलती है तेज और न रवा है रहवार, ये जो उठता है गुबार, ये जो उठता है गुबार, खाक उड़ाते हैं तेरे गम में ये महबूब खुदा, खाक उड़ाते हैं तेरे गम में ये महबूब खुदा। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, उफ़े जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिज़ा, उफ़े जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिज़ा। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। उठती लहरों में है ये चांद की किरणों की लपक, उठती लहरों में है ये चांद की किरणों की लपक, तेग की है ये चमक, तेग की है ये चमक, मुस्तरिब है तेरी, मुस्तरिब है तेरी नुसरत के लिए शेर खुदा, मुस्तरिब है तेरी नुसरत के लिए शेर खुदा। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, उफ़े जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिज़ा, उफ़े जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिज़ा। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। आसमां रोएगा खून बुलेगा पत्थर से सरोश, आसमां रोएगा खून बुलेगा पत्थर से सरोश, होगा गिरिए का ये जोश, होगा गिरिए का ये जोश, जरा जरा की ज़मा पर यही शेवन होगा, जरा जरा की ज़मा पर यही शेवन होगा। हाय मज़लूम हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन, उफ़े जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिज़ा, उफ़े जंगल